احباب ذی وقار، میں شکر گزار ہوں شیخ عبدالوکیل غازی حافظہ اللہ تعالی، بھائی ولی الرحمن غازی، بھائی ساجد الرحمن اور ان کے رفقاء کا، جنہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے کے بعد ہم تمام کو اس کے اوپر دل کی مضبوطی کے ساتھ کاربند ہو جانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، دین اسلام ایک عمارت ہے، اور کسی بھی عمارت کی مضبوطی اس کی بنیاد کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ کسی عمارت کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، عمارت اتنی ہی مضبوط ہوگی، اور اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو عمارت کے اندر جتنا مرضی آپ اس کے اندر لینٹر ڈال لیں، سریا ڈال لیں، بجری سیمنٹ ڈال لیں، اوپر جو مرضی ڈالتے جائیں، جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو اوپر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ طیبہ کا آوازہ بلند کیا، اسلام کی اس عمارت کو کھڑا کرنا چاہا۔ اس کی سب سے پہلی اینٹ بننے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک اور زاویے سے سمجھیے، جب کسی بھی شخص کا نکاح پڑھایا جاتا ہے، نکاح کے اندر گواہ رکھے جاتے ہیں، اور اگر گواہ جھوٹے ثابت ہو جائیں تو نکاح سچ ہوتا ہے؟ بتائیے ذرا، گواہ نکاح کے وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے تو نکاح صحیح رہتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام کے گواہ ہیں۔ اگر گواہوں کے اوپر ہی شک شروع کر دیا جائے تو اسلام کہاں سے لیا جائے گا؟ 4 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اسی کے تناظر میں ہم بات کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا، اللہ ہمارے شام میں برکت ڈال دے، ہمارے یمن میں برکت ڈال دے۔ پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا کہ اللہ کے رسول ہمارے نجد کے بارے میں بھی دعا کر دیجئے، یعنی نجد عراق کے بارے میں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے وہی الفاظ دہرائے، اللہ ہمارے شام میں برکت ڈال دے، ہمارے یمن میں برکت ڈال دے۔ اس نے پھر کہا اللہ کے رسول ہمارے نجد عراق کے بارے میں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہاں زلزلے بپا ہوں گے، امت کی تباہی کا سامان بنے گا، شیطان کا سینگ نکلے گا۔ ایک چیز۔ دوسری حدیث سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری کی ہے، فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دروازہ ہے اسلام کا، اس کو توڑ دیا جائے گا۔ جب وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا پھر فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح سمندر کی لہریں آتی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ دروازہ کھول دیا جائے گا، بلکہ کہا توڑ دیا جائے گا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ثابت ہوئے، جب آپ کو شہید کر دیا گیا ہر طرف سے فتنوں نے سر اٹھا لیا۔ تیسری حدیث صحیح بخاری کی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتى تقتلان فئتان عظیمتان، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ لڑائی نہ کر لیں۔ فئتان عظیمتان، 2 بڑے گروہ لڑائی کریں گے، فرمایا ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، یعنی دونوں کا دعویٰ حق ہی ہوگا۔ چوتھی روایت صحیح بخاری کی محمد ابن حنفیہ سے ہے، جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ حنفیہ ان کی ماں کا نام، ان کی نسبت حنفیہ کی طرف۔ محمد کہتے ہیں قلت لابی، میں نے اپنے باپ سے کہا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بابا بتلائیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر دنیا کے اندر کون ہے؟ قال ابو بکر، حضرت علی نے کیا فرمایا؟ ابو بکر۔ یہ روایت یاد کرنے والی ہے۔ کہتے ہیں ثم قلت من، میں نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا ثم عمر، ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون؟ عمر۔ کل کہتے ہیں قال ثم خشیت، محمد کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ آپ کہہ دیں گے عثمان۔ کہتے ہیں میں نے پھر تیسری بار پوچھنا چاہا کہ ثم من، پھر کون ہے؟ وخشیت ان یقول عثمان، مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ آپ کہہ دیں گے عثمان ہے۔ میں نے کہا بابا ثم انت، کیا عمر کے بعد آپ سب سے افضل ہیں؟ قال لا انا الا رجل من المسلمین، کہا نہیں میں تو مسلمانوں میں ایک عام سا بندہ ہوں۔ 4 حدیثیں ان کو یاد کر لیں، انہیں کے اوپر بات کریں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ بیٹھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب سازش ہوئی، باغی اکٹھے ہوئے، کہاں سے؟ کوفہ سے، بصرہ سے، مصر سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا جب کہا گیا تھا ہمارے عراق کے لیے، ہمارے نجد عراق کے لیے دعا کر دیجئے؟ کیا کہا تھا کہ یہاں سے فتنے نکلیں گے، زلزلے بپا ہوں گے، شیطان کا سینگ نکلے گا۔ یہی کوفہ سے اٹھے لوگ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اعتراضات کھڑے کیے گئے، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ بیٹھتے ہیں۔ پھر ان لوگوں سے ہضم نہ ہوا، پھر بھی ان کے دل کا چین سکون ان کو نہ آیا۔ ان کے دل کی آگ جو جل رہی تھی حضرت عمر کے دور سے، حضرت عثمان کے دور سے، حضرت امیر معاویہ جو شام میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دل کے اندر وہ جو کانٹا چبھ رہا تھا، ان کو پھر بھی سکون نہ آیا۔ انہوں نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ سے اٹھایا، کوفہ لے گئے۔ اب آپ غور کیجئے، حضرت ابو بکر کا دور حکومت ہے، حضرت ابو بکر مسند خلافت پہ ہیں۔ حضرت ابو بکر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر موجود ہے، مکہ میں رہے صحابہ، ہجرت کر کے مدینہ میں آئے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے، ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے، عثمان بھی آئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر حضرت علی مدینہ میں رہے کہ نہیں رہے؟ ابو بکر رہے، عمر رہے، عثمان رہے، بقیہ صحابہ رہے، اور ادھر حضرت علی رہے، حسن و حسین بھی رہے۔ بتلائیے کوئی شخص انگلی کھڑی کرے کہ فلاں صحابی نے حضرت حسن یا حسین یا علی کی طرف انگلی کو اٹھایا ہو، کسی نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کوئی جملہ کسا ہو، کسی نے حضرت حسن کے خلاف کوئی بات کی ہو، کسی نے حضرت حسین کو کوئی برا جملہ کہا ہو؟ مدینہ کے اندر رہے صحابہ، ادھر سے اہل بیت، علی بھی رہے، حسن بھی رہے، حسین بھی رہے، صحابہ بھی رہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آپ دنیا سے چلے گئے۔ ابو بکر کا دور آیا، علی مدینہ میں رہے، عمر کا دور آیا، مدینہ میں رہے، عثمان کا دور آیا، مدینہ میں رہے، قاضی القضاء بنے رہے، چیف جسٹس کا عہدہ حضرت علی کے پاس رہا، فیصلے کرتے رہے، کسی نے آنکھ اٹھا کے حضرت علی کے کی طرف نہیں دیکھا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا نجد عراق کے بارے میں؟ پھر بار بار آپ سے وہ بات نکلواؤں گا۔ کیا فرمایا تھا نجد عراق کے بارے میں؟ کہ یہاں سے فتنے بپا ہوں گے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ سے بلایا، کہا کوفہ آ جائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کو چھوڑا، کوفہ میں چلے گئے، وہاں بلوا کے شہید کروا دیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت حسن مدینہ میں رہے، جب تک رہے سلامت رہے، شہید کہاں پہ ہوئے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں رہے، صحابہ ہے کتنا پیار کرتے، اپنے کندھوں پہ اٹھاتے اور اپنے لیے سعادت سمجھتے، اپنی تلیوں پہ سجا کے رکھا حسنین کو صحابہ نے۔ اور ان بدبختوں نے کیا کیا؟ کہا حسین ہمارے پاس کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یار اس بات کو چھوڑ دیں، یہ بات کی بات ہے، میں اس پہ بات ہی نہیں کرتا کہ حسین کو شہید کس نے کیا۔ مجھے یہاں پہ بلایا گیا ہے، مجھے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ بھئی آپ حاضری دیں، میں حاضری دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں پہ کوئی بندہ کھڑا ہو کر کے کہے کہ مولوی صاحب ہم آپ کو مارنا چاہتے ہیں، میں کہوں گا مولانا آپ ذرا اٹھ کے اس بندے سے بات کہیں، مولانا کہے کہ بھئی آپ جانے، میں تو اس بندے سے بات نہیں کرتا،
میں کہوں گا بھائی کیسی بات ہے، مجھے یہاں پہ آپ نے بلایا، اس بندے سے بات کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. اور یار ابن زیاد کی فوج کے آدمی 4000. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں بلانے والے کتنے تھے؟ جو خط بھیجے گئے مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے کتنے تھے؟ 32,000. آپ بتاؤ 32,000 کھڑا ہو جاتا ابن زیاد کی فوج کے خلاف تو کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اس کی فوج 4000، یہ 32,000. ابن زیاد کی ایک دھمکی کے اوپر سارے بھاگ گئے، گھروں میں گھس گئے. اور ظالموں جب بلا کے حضرت حسین کا دفاع نہیں کر سکتے تھے تو بلایا کیوں تھا؟ حسین کو بلا کے مدینہ سے شہید کروا دیا. ایک اور بات یاد رکھ لیجئے، جب بھی اہل بیت کا نام آتا ہے ہمارے ذہن کے اندر کتنی شخصیات آتی ہیں؟ ایمان سے بتائیے. اہل بیت کا جب نام آتا ہے ہمارے ذہن میں سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت علی کا، حسن کا، حسین کا اور فاطمہ کا. کیا یہ اہل بیت ہیں؟ کیا ان کے علاوہ بھی کوئی اہل بیت ہیں؟ کون ہے؟ سب سے پہلے اہل بیت کے اندر کون آتا ہے؟ سب سے پہلے اہل بیت کے اندر بیوی آتی ہے. بیوی آتی ہے تو پھر بیٹی آتی ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر داماد آتا ہے، پھر نواسے آتے ہیں، پھر پوتے آتے ہیں، پڑپوتے آتے ہیں، پھر یہ آگے رشتے چلتے ہیں. اگر بیوی نہ ہو، اہل بیت میں سے بیوی کو نکال دیا جائے تو بندہ تو گھر والا بنتا ہی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ گھر والا کب بنتا ہے؟ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، بیوی آ جاتی ہے. جب بیوی آتی ہے تو گھر والا بنتا ہے. اہل بیت سب سے پہلے بیوی ہے اور بیوی کے بعد میں اولاد ہے. اہل بیت کے اندر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں. بیویوں کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں. ایمان سے بتلائیے کبھی ہمارا خیال حضرت رقیہ کی طرف گیا ہے، ام کلثوم کی طرف گیا ہے، زینب کی طرف گیا ہے؟ کیا وہ رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ ہمارے ذہن کے اندر بس ڈال یہ بات دی گئی ہے کہ ہمارا ذہن جب بھی اہل بیت کا نام آتا ہے 4 لوگوں کی طرف جاتا ہے. اور ہم نے یقینی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی تحقیق کا، ہم نے کبھی تعلیم کا، ہم نے کبھی ان موضوعات کے اوپر تحقیق کرنے، سمجھنے، ان کو کھول کر پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی. ہمیں جو کسی مولوی نے بتا دیا ہم نے وہ سن لیا، جو ذاکر نے پڑھا دیا ہم نے وہ سن لیا، ہم نے اس کو سن کے وہیں پہ ٹھپ کر دیا اور اپنے ذہن میں وہ بات کو بٹھا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو توڑ کے مروڑ کے اپنی مرضی کے جو ہے وہ معنی ڈال کے الفاظ کو بدل کے ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا. ہم نے ان کو بھی بڑے جو ہے توجہ کے ساتھ سن کے اپنے ذہن کے اندر جگہ دے دی. آج سب سے بڑا فتنہ دنیا کے اندر یہ موجود ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر محبت نہیں تھی. آپ یہ بتائیے سب سے پہلے اہل بیت کے اندر کون ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفادار بیوی، وفا شعار بیوی، اور وہ بیوی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی، جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کی، محبت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر پیار کیا، سیدہ خدیجہ دنیا سے چلی گئی لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وفاؤں کو نہیں بھولے. اس قدر وفائیں کی آپ کے ساتھ. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ، جن کے پاک بازی کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں آپ کی بیوی سیدہ حفصہ، آپ کے اہل بیت میں آپ کی بیوی سیدہ زینب، آپ کے اہل بیت کے اندر آپ کی بیوی سیدہ ام حبیبہ، ام سلمہ. عائشہ کون ہے؟ عائشہ کون ہے؟ رسول اللہ کی بیوی ہے. بیٹی کس کی ہے؟ ابو بکر کی. ابو بکر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے کے اندر سسر بھی ہیں. اب آپ یہ بتائیے اہل بیت کا صحابہ کے ساتھ پیار ہے یا نہیں ہے؟ بیوی ہے رسول اللہ کی، آپ کے اہل بیت ہے، اور بیٹی کس کی ہے؟ صحابی کی. حفصہ بیٹی کس کی ہے؟ عمر کی، جو صحابی ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ہے. اہل بیت کے ساتھ صحابہ کا پیار ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دوسرے نقطے سے دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کس کے نکاح میں ہے؟
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اور یار آج تیری میری بیٹی، تو عام سا بندہ ہے، میں عام سا بندہ ہوں، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے. وہ صحابہ، وہ عمر، وہ علی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. وہ عمر کہ جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں عمر تجھے دیکھ کے شیطان رستہ بدل جاتا ہے. وہ علی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہے. وہ علی جس کو اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ دیا ہے. وہ علی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار، اتنی عزت، اتنی توقیر کی ہے. کیا وہ عام سے بندے ہیں؟ ہم اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا رشتہ کرنے کے لیے ایک ایک بندے سے پوچھتے پھرتے ہیں یار فلاں کے ساتھ اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا میں نے رشتہ کرنا ہے. یار وہ لڑکا کیسا ہے، وہ بندہ کیسا ہے؟ تیرا کیا خیال ہے؟ جس کو علی نے اپنی بیٹی دے دی وہ کیسا تھا؟ جس عمر کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا وہ کیسا تھا؟ اگر صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ پیار نہیں تھا تو بتا علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ عمر کے ساتھ کیوں کیا تھا؟ آج تو نہیں کیا، ہم نے تو نہیں کروایا، ہم نے اپنے پاس سے تو نہیں لکھ دیا. سنی تو تمام کے تمام مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کی کتابوں کے اندر عمدۃ الطالب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، ملا یحذر الفقیہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، الدورۃ النجفیہ امام دنبلی کی اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے لیے سب سے پاک باز دنیا کے اندر کسی شور کو سمجھا تھا تو عمر ابن خطاب کو سمجھا تھا. بتلائیے صحابہ کا پیار ہے کہ نہیں اہل بیت کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابہ ہیں اور یہ جو اہل بیت ہیں، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محبوب آپ ان کو دیکھے تو صحیح، رحماء بینہم، اپنے ان کے درمیان ایک دوسرے کے لیے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال ہوا، کیا پوچھا تھا محمد ابن حنفیہ نے، بیٹے نے کیا پوچھا تھا؟ بابا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کیا کہا تھا؟ ابو بکر. وہ ابو بکر جس کے بارے میں خود حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہوں. بتائیے اس ابو بکر کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. وہ عمر جس کے بارے میں خود سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کے بعد سب سے پہلے افضل کس کو کہا؟ اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر کو. ابو بکر کے بعد کس کو افضل کہا؟ عمر کو. اور اپنا نام کہاں لے گئے؟ ما لا انا انی الا رجل من المسلمین، کہا میں تو ایک عام سا شخص ہوں مسلمانوں کے اندر. بتائیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر یہ پیار، محبت، عقیدت کی مثالیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ ایک گھر کے بعض مسائل کے فاطمہ نکاح کہا تھا حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہا علی نہیں، اگر اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو پھر محمد کی بیٹی کو طلاق دے دے. کیوں؟ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک گھر کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. حضرت علی المرتضی نے کہا اللہ کے رسول آئندہ ایسی بات نہیں ہوگی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اس کے باوجود جو رشتہ ہے وہ پیار، محبت اور عقیدت کا رشتہ ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا گیا ہے، اپنے بیٹوں کو بھیجا علی المرتضی نے، حسن حسین جاؤ اپنے خالو کے دروازے پہ باڈی گارڈ بن کے کھڑے ہو جاؤ. اور بعض روایات میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی المرتضی نے آگے تھپڑ رسید کیا اپنے بیٹے کے چہرے پہ، کہا تم کہاں تھے؟ یہ ہم نے تو نہیں لکھا، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، امام ان کے ہیں، کتابیں ان کی ہیں. ہم تو صرف بتا رہے ہیں کہ بھئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت کے درمیان پیار، محبت اور وفا کا رشتہ تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کوفہ جانا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن عمر نے روکا، عبداللہ ابن زبیر نے روکا، کہا حسین وہاں نہ جائیے، کوفی لا یوفی، کبھی وفا نہیں کرتے. آپ کے باپ کو بلایا، شہید کر دیا. حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ لیے. سیدنا حسن کو ماں کی گالیاں کس نے دی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی گئی. وہ گالیاں دینے والے کون تھے؟ یہی کوفی نامراد تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا حسین تیری سواری کے آگے لیٹ جائیں،
اور تو پھر رکنے سے باز آ جائے تو ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب تو نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے حسین، ہم تو یہی کہیں گے تو رک جا۔ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، یہ تیرے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے۔ پھر کس نے وفا کی؟ اس میدان کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے؟ کربلا میں 72، اور یہاں سے حسین کے ساتھ جو نکلے تھے کتنے تھے؟ 72۔ بتلائیے 32,000 کوفیوں میں سے کتنے مرے حسین کے دفاع میں؟ کوفیوں میں سے کتنے مرے؟ کبھی یہ سوال بھی تو کیجئے نا۔ جو آپ سے مولوی کھڑے ہو کے رو رو کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں، وہاں علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، وہاں علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، اور ظالموں 6 ماہ کے بچے شہید ہوتے رہے، بے غیرت تو تم کہاں تھے؟ تم وہاں کھڑے ہو کے دیکھتے رہے کہ بچے شہید ہو رہے ہیں؟ تم وہاں پہ دیکھتے رہے کہ رسول اللہ کے نواسے کے سینے کے اندر تیر پیوست ہو رہے ہیں، اور تم دیکھتے رہے؟ تم میں سے کوئی بھی حضرت حسین کے دفاع میں آگے نہیں بڑھا، کیوں؟ ثابت یہ ہوا کہ بلانا مقصود تھا، اندر سے گٹ مٹ کی ہوئی تھی، پیسہ لیا ہوا تھا، باتیں کی ہوئی تھی، عہدوں کی باتیں ہو چکی تھی، ابن زیاد کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلنگ ہو چکی تھی۔ اسی طرح حضرت مسلم بن عقیل پہنچے تھے کوفہ میں، بیعت لی گئی حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب ان سے بیعت لی تو بیعت لینے کے بعد کیا ہوا؟ سارے بھاگ گئے۔ مسلم بن عقیل ایک گھر کے اندر جا کے پناہ لے لی۔ پناہ لینے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو وہ عورت جس کے گھر کے اندر پناہ لی گئی تھی، اس کے بیٹے نے کہا ہمارے گھر کے اندر علی کا چشم و چراغ آیا ہے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، علی کے گھرانے کا چشم و چراغ ہے، رسول اللہ کی آل میں سے ہے، تو بھائی کیوں نہ میں جا کے 2 رکعت نماز ادا کر کے ہوں، نفل اللہ کا شکر ادا کر کے ہوں۔ جا کے ابن زیاد کو بتا دیا۔ یہاں سے چلتے ہیں آگے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ یاد رکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضرت علی حضرت امیر معاویہ سے کہیں بلند ہیں مقام اور مرتبے کے اندر، بہت اونچا مقام ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، لیکن بھائی کسی ایک سے محبت کا زاویہ، کسی ایک سے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کو کافر ٹھہرا دیں۔ کسی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم بقیہ صحابہ کو صحابیت کی صف سے نکال دیں، یا بقیہ جو صحابہ ہیں، اگر میں کہوں کہ مجھے امیر معاویہ سے پیار ہے تو میں نعوذ باللہ کہہ دوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حق پہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نعوذ باللہ اس صحابیت کی صف سے نکل گئے ہیں؟ نہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا، اور پھر وہ حالت ایمان کے اندر مر گیا، اور رسول اللہ کا وہی صحابی ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا لن تمسن النار من رآنی او رآ من رآنی، جس نے میرے چہرے کو دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور جس نے اس کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا تھا، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ کی بیعت کی ہے کہ نہیں کی؟ بعض لوگ کہتے ہیں مشروط بیعت کی ہے، حالانکہ مشروط وہ شرائط ان سے پوچھئے کہ کہاں ہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ اگرچہ مشروط کی ہے تو آپ یہ بتائیے، رسول اللہ کے گھر کا چشم و چراغ ہو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا بیٹا ہو، کیا وہ کسی سے دب جاتا ہے؟ کیا وہ کسی سے ڈر کے صلح کر لے گا؟ یہ آج کا دنیا کا قانون تو نہیں ہے نا، کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، وڈیرا ہے تو وہ جو ہے وہ کسی کو دبا دے گا، کسی کو جو ہے وہ جناب صلح کے لیے راضی کر لے گا، اس کے اوپر پریشر ڈال لے گا۔ علی کے گھرانے کا چشم و چراغ وہ حسین جو کوفہ میں جا کے وہاں پہ جو ہے کربلا کے اندر ابن زیاد کی فوج کے ساتھ لڑ گیا، جس نے اپنے بچے قربان کروا لیے، خود قربان ہو گیا، کیا وہ حسین کسی سے دب سکتا ہے؟ کیا وہ حسن کسی سے دب سکتا ہے؟ نہیں۔ بتانا کیا مقصود تھا؟ سمجھانا یہ چاہتے تھے، بتانا یہ چاہتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھئی اختلاف ہو جاتا ہے، باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی صحابی ہیں، کل بھی صحابی تھے، ہمیشہ صحابی رہیں گے۔ اختلاف ہو گیا، ہمارے باپ کا بھی ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی بھی تو پوری ہونی تھی نا کہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے اندر جنگ ہوگی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ ہیں، حضرت امیر معاویہ اجتہاد پہ ہیں،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے قاتلین کا جو ہے وہ چاہتے ہیں حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں ہوں. دونوں حق پہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سچ صادق آ رہی ہے. تو یہ بات جو ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان جو لڑائی تھی, ان کے درمیان تو جی اختلافات تھے, اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے. واللہ العظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور یہی پہ بس نہیں کی, فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. بعد میں آنے والے لوگ اسی طرح ایمان لائیں گے جس طرح ابو بکر, عمر, عثمان, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, بلال, خبیب یہ سارے ایمان لائے ہیں. بعد والے لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں گے تو کامیاب رہیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر صحابہ کے رستے کو چھوڑ دیں گے تو پھر اختلافات میں پڑ جائیں گے, بدبختی کا شکار ہو جائیں گے. صحابہ کا رستہ رسول اللہ کا رستہ, صحابہ کا رستہ اللہ کا رستہ, صحابہ کا رستہ جنت کا رستہ, صحابہ کا رستہ مستقیم رستہ, صحابہ کا چھوڑا ہوا رستہ جہنم کا رستہ, صحابہ کا چھوڑا ہوا رستہ شیطان کا رستہ, صحابہ کا چھوڑا ہوا رستہ اللہ کی لعنتوں کا مستحق بننے کا رستہ. اور ادھر دوسری طرف اہل بیت, دوسری طرف اہل بیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. او میرے نبی کے اہل بیت, او میرے نبی کی بیٹیوں, او میرے نبی کی بیویوں, او میرے نبی کے اندر اہل بیت کے اندر شامل ہر شخص جس کے اوپر چادر ڈال کے علی کو بٹھا کے, حسن کو بٹھا کے, حسین کو بٹھا کے, بیٹی فاطمہ کو بٹھا کے محمد رسول اللہ نے دعا کی تھی اللہ ان کو بھی اہل بیت میں کے اندر شامل کر دے. فرمایا سارے اہل بیت اس بات کو سن لو, اللہ تبارک و تعالی نے تم سے ناپاکی کو دور کر دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ان کی پاک بازی کی جو ہے وہ ان کے بارے میں آیات کو نازل نہیں کیا. کیا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بازی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا کہ نہیں کیا؟ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان کوئی اختلافات تھے. دوسری چیز, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون ہیں؟ انسان ہیں. انسان ہر شخص دنیا کے اندر خطا کار ہے. کل بنی آدم خطاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں, صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین معصوم نہیں ہے کہ جن سے غلطی نہ ہو سکے. معصوم کون ہے؟ انبیاء کی ذات ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین معصوم نہیں ہیں, ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن صحابہ مغفور ہے. کس نے کہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آیا ادھر سے کوفہ سے, کہا مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, غور سے بات سننے والی, صحیح بخاری کی روایت, کہا یہ بتائیے حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک تھے؟ کہا نہیں تھے. کہا غزوہ احد میں شریک تھے؟ ہاں شریک تھے, لیکن بھاگ گئے تھے؟ کہا ہاں بھاگ گئے تھے. کہا وہ جو صلح حدیبیہ ہے وہاں عثمان شریک تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا نہیں تھے. اب یہ کہتے ہیں اللہ اکبر. ایک بات یاد رکھیے, جو سازشی لوگ ہوں گے آدھی بات کریں گے, پوری بات نہیں کریں گے, آدھی اپنے مطلب کی کر لیں گے, اگلی چھپا لیں گے, اور چھپانے کے بعد پھر نعرہ تکبیر بلند کریں گے, اور آخری جملہ اتنی زور سے کہیں گے آپ کو لگیں گے یار میں بھی کر بیٹھا, میں تے ہار گیا ہے, جیت گیا ہے, اس کی سازش کامیاب ہو گئی, اور بندہ یہ سمجھے گا کہ یار واقعی ایسے تھا جو یہ کر گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے واپس بلایا. جب اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا نا, اللہ اکبر, حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ادھر آپ پوری گل سن کے جا. کیا کہتا ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت عثمان شریک تھے؟ نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ بیمار تھی. آپ نے فرمایا تھا عثمان تو گھر رہ کے اس کی تیمارداری کر, اس کی دیکھ بھال کر. عثمان غزوہ بدر کے اندر شریک ہونے والے صحابہ کو جو ثواب ملے گا عثمان تجھے بھی وہ ثواب ملے گا. جو مال غنیمت میں سے حصہ مال ان کو ملے گا عثمان وہ تجھے بھی ملے گا. دوسری چیز,
صلح غزوہ احد کے اندر سے حضرت عثمان بھاگ گئے تھے. کہا جب وہ بھاگے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ بھئی جس کے لیے، جس کے دین کی سر بلندی کے لیے جنگ ہو رہی ہے، وہ کہتے کہ میں نے معاف کر دیا، مجھے کیا اعتراض حق بنتا ہے میں کسی کے اوپر اعتراض اٹھاؤں؟ تیسری چیز کہا، تو نے کہا صلح حدیبیہ پہ حضرت عثمان نہیں تھے، اور صلح حدیبیہ تو ہو ہی عثمان کی وجہ سے رہی تھی. وہ جو حدیبیہ کے اوپر جو قسمیں لی گئی، جو بیعت لی گئی، بیعت رضوان جس کو کہا گیا وہ درخت کے نیچے، وہ ہوئی کس کی وجہ سے تھی؟ حضرت عثمان کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عثمان کے احسانات بڑے ہیں. مکہ والوں کے اوپر اتفاق کیا گیا صحابہ کا کہ عثمان کو بھیجو، اس کا شرم حیا کرتے ہیں مکہ والے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. کہا عثمان تو عمرہ کر، بیت اللہ کا طواف کر، صفا مروہ کی سعی کر، تو سب کچھ کر، تجھے ہم اجازت دیتے ہیں، تیرے نبی اور اس کے صحابہ کو آگے آنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عثمان نے کہا میں اکیلا کیسے کروں؟ میرے نبی اور نبی کے ساتھیوں کو تم نے وہاں پہ روک دیا، بھئی میں تو ایسا نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ کو بھی واپس جانے کی اجازت نہیں ہے. ادھر افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، میرے صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آ رہی ہے، صحابہ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو. بیعت کرو. کس چیز کی بیعت؟ بیعت یہ ہے کہ ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے. مولانا یہی الفاظ، عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے. یار اس عثمان کی کیا شان ہے جس کے لیے نبی اپنی جان اور اپنے 1400 صحابہ کی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. دو ہی چیزیں ہیں نا، یا فتح ہے تو عثمان کی شہادت کا بدلہ ہے، نہیں تو یہ خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے بدلہ لیتے لیتے. اب آپ سوچئے ایک ایک صحابی، ہائے پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے. بدر کے اندر سجدے میں پڑھ کے آنسو بہا کے اللہ یہ تھوڑے سے تھے تیری بارگاہ کے اندر لے آئے ہو، 313 14 15 سال کے بچے میرے بزرگ بیٹھے ہیں. ایسے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کے اندر شریک، وہاں پہ جنگ لڑنے کے لیے بوڑھی عمر کے، اور وہاں پہ بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ شریک. اللہ یہ سارے کل ملا کے یہی جمع پونجی تیری جو ہے وہ تیرے اسلام کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے لے آیا ہوں. اللہ اب تو ہمیں فتح عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر لڑی، احد کے اندر آپ کا دان ٹوٹا، خون بہا، سر کے اندر زخم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے. کس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیاں دی، صحابہ کو جمع کیا، دنیا کے اندر دین پھیلایا، اسلام صحابہ تک پہنچا. پھر آج یہ 6 ہجری کے اندر جا کے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر یہ جو لوگ ہیں، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کی تعداد 1400 صحابہ تک پہنچی ہے، ان کی اور سب کی جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے جان کے بدلہ لینے کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو گئے. کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول نے خود اپنی جان کا جو ہے، اپنی جان اور 1400 باقی صحابہ کی جان قربان کرنے کے لیے تیار. آپ نے اپنا ہاتھ رکھا، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آئی. کہا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھ اکیلے نہیں ہے، یہ ہاتھ اکیلے نہیں ہے محبوب، تیرا ہاتھ اکیلا نہیں ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تم مٹی پھینکے اور ان کافروں کی آنکھیں اندھی ہو جائیں. محبوب تو آنکھ اٹھائے اور میں لوگوں کے جو ہے وہ چہروں کو تبدیل کر دوں. تو نماز کے اندر تیرے دل میں خیال پیدا ہو میں قبلہ تبدیل کر دوں. تو ہاتھ اٹھائے میں لوگوں کی قسمتیں تبدیل کر دوں، میں ان کو ایمان سے نواز دوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے محبوب؟ تو اپنا ہاتھ کو اپنی جان قربان کرنے کے لیے صحابہ سے قسم لے رہا ہے، اپنی قسم دے رہا ہے. محبوب کس طرح تیرے ہاتھ کو اکیلا چھوڑ دوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے محمد کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بھی اوپر ان کے اوپر ہاتھ ہے. صحابہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا اللہ نے، صحابہ کو اکیلا نہیں چھوڑا اللہ نے. یاد رکھیے فسادات ختم ہو سکتے ہیں، فسادات کا قائل کوئی بھی نہیں ہے. ملک پاکستان وہ وطن عزیز جس کو کتنی قربانیاں دے کر کے حاصل کیا گیا، اور آج بھی اگر آپ کسی بوڑھے کے پاس بیٹھیں، کسی بزرگ کے پاس بیٹھیں، ابھی یہ 14 اگست گزری ہے اور آپ دیکھتے ہیں ہماری آج کل نوجوان نسل جو ہے اس کو تو یہی لگتا ہے طوطی باجے بجا کے جو ہے وہ بائک کا سلنسر نکال کے یہی 14 اگست منانے کا طریقہ ہے اور یہی
آزادی کی خوشی ہے، لیکن آپ کسی بزرگ کے پاس کبھی بیٹھ کے پوچھے تو صحیح کہ بابا جی آپ کیسے ہجرت کر کے آئے تھے، اور انہوں نے کس قدر جو ہے قربانیاں دی، ان کے بچیوں کی عزتوں کو لوٹا گیا سامنے، بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ تڑپایا گیا، بوڑھوں کی داڑھیوں کو لہو میں تربتر کیا گیا، ماؤں کی عزتوں کو نوچا گیا، پورا پورا خاندان وہاں سے چلا تھا، یہاں تک پہنچتے پہنچتے کوئی ایک بچا، کوئی وہ بھی نہیں بچا۔ کتنے لوگ شہید ہو گئے اس پاکستان کو حاصل کرنے میں۔ بھائی جب پاکستان حاصل ہو گیا کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں مسلمان اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزار سکیں گے۔ اب کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے تو جب کتاب و سنت یہاں پہ محفوظ نہیں ہوگا تو امن کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملے ہوں گے تو پھر امن کیسے قائم ہوگا؟ اللہ کی توحید پہ حملے ہوں گے تو امن کیسے قائم ہوگا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان کے اوپر حملے کیے جائیں گے تو امن کیسے قائم ہوگا؟ امن قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کا ناطقہ بند کرنا ہوگا، ان کو روکنا ہوگا امن قائم رکھنے کے لیے جو اللہ کی رسول اللہ کی صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اللہ کی قسم ہے جب یہ چیزیں بند ہو جاتی ہیں تو پھر ہر جگہ پہ امن اور سکون نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت بلند مقام والے، بلند شان والے ہیں، در والے اور باہر گھر والے اور در والے، یہ تقسیم آج کی ہے۔ یاد رکھیے جو در والے ہیں وہ گھر والے بھی ہیں اور جو گھر والے ہیں وہ در والے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو لے لیا جائے، در والوں کو چھوڑ دیا جائے، بات بنتی ہے؟ گھر والوں کو لے لیں، در والوں کو چھوڑ دیں، یعنی جو تقسیم آج کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو لے لیا جائے، آپ کے اہل بیت کو لے لیا جائے، باقیوں کو تو صحابہ کو چھوڑ دیا جائے، بتائیے ہم اسلام کہاں سے لیں گے؟ نماز کا سارا طریقہ صحابہ سے، کس سے لیں گے؟ اگر ہم باہر والوں کو چھوڑ دیں تو ہمیں یہ کون بتائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے رویا کرتے تھے؟ امی عائشہ بتائیں گی نا، ام سلمہ بتائیں گی نا، عبداللہ ابن عباس بتائیں گے نا، یہ کون بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارے کا سارا دین جو ہے یہ قربانیاں ہیں اہل بیت کی، رسول اللہ کے صحابہ کی، اور رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں، اور اگر اختلافات ہوئے ہیں تو وہ ختم بھی ہوئے ہیں، اور اگر وہ ختم ہوئے ہیں تو آج ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم کسی صحابی کے اوپر بات کر سکیں، اہل بیت میں سے کسی کے اوپر بات کر سکیں۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا اہل بیت جو ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین ان میں سے کسی کے اوپر بات کر کے ہم اپنے ایمان کو جو ہے وہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں دنیا کے اندر میں کسی شخص کو کہوں کہ بھئی تو کافر ہے، مثال دے رہا ہوں، کسی کو کہوں کہ بھئی تو کافر ہے، رسول اللہ کی حدیث کیا کہتی ہے؟ جس کو میں کافر کہہ رہا ہوں اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر کا فتویٰ واپس میرے اوپر آ جاتا ہے۔ یار دنیا کا عام شخص اس کو میں اگر کہوں کہ یار تو کافر ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر کا فتویٰ مجھ پہ لگتا ہے۔ یار جن کو سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ اسلام کا، مسلمان کا، مومن کا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خود اسلام کا سرٹیفکیٹ دے دیا، مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خود مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ مولانا ابھی نماز کے اندر تلاوت کر رہے تھے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ صحابہ اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ڈال دی ہے، فسق کو نکال کے باہر پھینک دیا ہے، عصیان کو نکال کے باہر پھینک دیا ہے، اور بتاؤ ان صحابہ کو کافر کہہ کے کوئی کیسے مسلمان رہ جاتا ہے؟ ان کے ایمان کی تنقیص کر کے کوئی کیسے مسلمان رہ جاتا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مقدس ہستیاں ہیں، پاک باز ہستیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت مقدس ہستیاں ہیں، پاکیزہ ہستیاں ہیں، اور اللہ کی قسم ہے حسن و حسین تو شہزادے ہیں، اور یار ان کی کیا بات کرتے ہو؟ ان کی کیا بات کرتے ہو جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ فرمائے ہما ریحانتای فی الدنیا، اور یہ دونوں تو دنیا کے اندر میرے پھول ہیں۔ اور تجھے پتا ہے کہ اولاد کیا ہوتی ہے؟ جس کو اللہ نے اولاد دی ہے اسے پتا ہے، جس کو دے کے چھین لی ہو اس کو پتا ہوتا ہے اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، آپ کی آل ہے حسن و حسین، اور ان کے بارے میں بات کر کے تو کس منہ سے جنت میں جائے گا؟ جس جنت کے سردار حسن و حسین ہے کس منہ سے جنت میں جائے گا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے نواسے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جنتی عورتوں کی سردار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کنفرم جنتی۔ بتا ان کی مخالفت کر کے کوئی شخص کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ابو بکر لیٹے ہوئے ہیں، بائیں عمر لیٹے ہوئے ہیں، کل حوض کوثر پہ دائیں بائیں ہوں گے۔ پتا کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے گا حوض کوثر کے لیے؟ جب دنیا کے اندر ابو بکر و عمر کو برا کہتا رہا، تو دنیا کے اندر ان سب کی توقیر لازم ہے، ان سب کی عزت لازم ہے۔ اللہ کی قسم ہے کوئی فساد نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے دنیا کے اندر کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا، کوئی فتنہ بپا نہیں ہوگا اگر یہ چند شر پسند عناصر جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کو روک دیا جائے، یا کوئی اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر انگلی کو اٹھائے اس کی انگلی کو اسی وقت توڑ دیا جائے، یہ جو ہے تو پھر یہ کام جب ہو جائے، متعلقہ پاکستان کے ادارے ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، ان کو چاہیے اسی وقت جو ہے اس کا ناطقہ بند کر دیا جائے، نہ کسی کو احتجاج کی ضرورت پیش آئے گی، دنیا کے اندر امن بھی قائم ہو جائے گا، پاکستان کی بقا بھی اسی کے اندر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو انعامات سے نوازا جانا ہے وہ تو انسان کا اس کی تو کوئی قدر کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم اپنے علم کو اتنا تو پختہ کر لیں کہ جب کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر انگلی اٹھائے تو ہم اس کو وہاں پہ روک سکیں، جب کوئی اپنے علم کے ذریعے دلائل کے ذریعے جب کوئی اہل بیت اور صحابہ کے درمیان اختلافات کو پیدا کرنے کی کوشش کرے ہم اس کو دلیل دے سکیں احادیث سے تاریخ سے کہ بھائی نہیں تیری بات غلط ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت آپس کے اندر ان کا پیار کا محبت کا رشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حسن و حسین ہماری آنکھوں کا جو ہے ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نہیں پتہ، اپنی بات یہ کرتا ہوں واللہ العظیم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں بھائی میرا حضرت علی کے ساتھ بڑھ کے پیار کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ میرا اپنا نام علی ہے، اور میں جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتا ہوں وہ شیر خدا کی ہیبت و حشمت نظر آتی ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جرت سامنے نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے اندر آپ کے اس دماد کے اندر کس قدر جرت ہے، کس قدر ہمت ہے۔ میں جب تذکرہ کرتا ہوں حسن و حسین کا تو خوشبو ہر طرف نظر آتی ہے، میں جب تذکرہ کرتا ہوں رسول اللہ کے اہل بیت کا آپ کی بیویوں کا تو شرم و حیا کے ساتھ آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، رسول اللہ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ خدیجہ ہو، سیدہ عائشہ ہو، حفصہ ہو، زینب و ماریہ قبطیہ ہو۔ اعتراض اٹھانے والے اٹھاتے ہیں کہ بھائی قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ تو ابو بکر کی بیٹی ہے، پھر ماں کیسے بن گئی؟ حضرت عائشہ رسول اللہ کی بیوی ہیں، ابو بکر کی بیٹی ہیں، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں جو ہے وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ حفصہ رسول اللہ کی بیوی ہے، عمر کی بیٹی ہے۔ اچھا اعتراض اٹھ سکتا ہے، ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہاں پہ جب قرآن کے اصول آ جاتے ہیں وہاں پہ وہ رشتے نہیں دیکھے جاتے جو دنیاوی ہوتے ہیں، بلکہ رشتے وہ دیکھے جاتے ہیں جو ایمانی ہوتے ہیں۔ قرآن ایمان کا تقاضا کرتا ہے، دنیا کے رشتوں کا تقاضا نہیں کرتا۔ ایسے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ بھائی کا، چچا کے بیٹے ہیں نا، چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ کیا لگی؟ بھتیجی، لیکن رشتے میں کیا ہیں؟ بیوی۔ تو پھر عائشہ خدیجہ کی سگی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ، حضرت علی کی تو وہ ساس ہوئی، پھر ماں کیسے بن گئی؟ بھائی ہم بتائیں گے کہ یہ ایمانی رشتے ہیں، خاندانی نہیں ہے۔ قرآن نے رسول اللہ کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں کہا ہے، یہ ایمان کا رشتہ ہے، اور یہ ایمان کا رشتہ کل بھی تھا،
آج بھی ہے، انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے گا، مضبوط رہے گا۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہمارے لیے سارے کے سارے محترم ہیں، ان کی قدر و منزلت، ان کی عزت و توقیر ہم سب کے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ ان کی عزت، ان کی قدر کریں گے تو ہمارے ایمان مکمل ہیں، ہمارے ایمان مضبوط ہیں۔ اگر ہم ان کے ایمان کے اندر شک کریں گے تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کے اندر ضرور شک ہے، کیونکہ جو کلمہ طیبہ ہم نے پڑھا ہے، جو نماز کا طریقہ ہم نے لیا ہے، جو زکوٰۃ ہم نے لی ہے، یار جو قرآن ہم تک پہنچا ہے، یہ سارے کا سارا انہی صحابہ، انہی اہل بیت سے ہو کر کے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے ساتھ پیار، محبت، عقیدت کا جذبہ اور پختہ رشتہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ پیار، محبت اور عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری دعوت پر تشریف لائے، سے فرسٹ ملاقات تھی۔